الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الواقعہ کی 38 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین ثلۃ من الاولین ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے وثلۃ من الاخرین اور ایک گروہ ہوگا یعنی بڑا گروہ بعد والوں میں سے ثلۃ گروہ کو کہا جاتا ہے یعنی ایک گروہ ہوگا مراد بڑا گروہ ہے پہلوں میں سے اور ایک گروہ ہوگا یعنی بڑا گروہ بعد والوں میں سے رب ذوالجلال نے ارشاد گرامی قدر فرمایا وہ جو اصحاب الیمین ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ نے پچھلی آیات برکہ میں سنا خالق کائنات فرماتا ہے یہ ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا ایک بڑا گروہ بعد والوں میں سے ہوگا مفسرین کرام ارشاد فرماتے کہ جب تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت برکہ کو تلاوت فرمایا کہ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین ایک گروہ یعنی بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا وقلیل من الاخرین اور چھوٹا گروہ تھوڑے سے بندے بعد والوں میں سے ہوں گے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے رونے کا سبب پوچھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کرام کتنے مخلص تھے میرے کریم آقا رسول عربی کی امت کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ کیا بعد والے بہت تھوڑے جنت میں جائیں گے اپنے لیے نہیں روئے ان کے لیے تو جنت کی بشارت مل گئی وہ تو اشرا مبشرہ میں شامل ہے سیدنا فاروق اعظم اشرا مبشرہ میں شامل ہیں کہ جن کو دنیا میں رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی بلکہ شب معراج واپس آئے تو فرمانے لگے ہیں عمر میں نے جنت میں ایک موتی کا بہت خوبصورت محل دیکھا بڑا حسین و جمیل محل تھا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عمر کا یہ محل ہے میرے نبی نے تو ان کو محل کا بھی دیکھ کر بتا دیا کہ آپ کا محل ہے پھر وہ کیوں روئے آپ کی خاطر روئے آنے والی قوم کی خاطر ہوئے کہ ہمارے مسلمانوں کی جو تعداد کم ہوگی تو رب کائنات جل وعلا نے یہ آیت برکہ نازل فرمائی کم نہیں ہوگی وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے تھوڑے نہیں ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے سبحان اللہ تعالی و بحمدہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے کتنے جذبات محبت رکھتا ہے اور صحابہ کرام تو میرے نبی کی امت کے لیے کتنے پیارے جذبات رکھا کرتے تھے خالق کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں واصحاب الشمال اور وہ جو اصحاب شمال ہیں قبل ازیں آپ سن چکے ہیں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں ایک کون سے ہیں سابقون اور دوسرے کون ہیں اصحاب الیمین اور تیسرے اصحاب الشمال ایک وہ جو ہیں جو سب سے سبقت لے جانے والے ہیں بہت بلند مقام رکھنے والے جس طرح وہ جیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ جو ایمان لانے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اپنی جان نچھاور کرنے میں نیکیاں کرنے میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سارے ایمان والے جو اصحاب الیمین ہیں ان میں گناہگار بھی شامل ہیں اصحاب الیمین میں گناہگار بھی شامل ہیں بلکہ صاحب تفسیر مظہری نے جگہ کافی گفتگو فرمائی ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار جو جہنم میں جائیں گے جہنم سے نکال کر وہ بھی اصحاب الیمین میں شامل ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ والے ہیں نا ایمان والے جو ہوئے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی جس طرح سونا میلا کچیلا ہو جائے اس کو بھٹی میں ڈھال دیا جائے میل کچیل جل جاتا ہے سونا نکھر کر حسین و جمیل شکل اختیار کر لیتا ہے ایمان والوں کی یہی حالت ہوگی جہنم میں تھوڑا عرصہ گزارنے کے بعد ان کے سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے پھر ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا جنت میں اعلیٰ ترین مقامات عطا فرما دے گا میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر بھی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ جو جسم کا حصہ حرام سے پلا
یعنی جو آدمی حرام کھاتا ہے، جسم کا جو حصہ حرام سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے گا، پہلے جہنم میں یہ جلے گا، وہ حرام کا پلا ہوا حصہ جل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جل اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ گویا گناہوں کی معافی کے بعد یہ بھی اصحاب الیمین میں ہے، اور متقی پرہیزگار بھی اصحاب الیمین میں ہے کہ جن کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا تو وہ تو بجلی کوندنے کی طرح گزر جائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے جب وہ صاحب ایمان جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم چلا کے عرض کریں گے مولا تعالیٰ ان کو جلدی سے میرے اوپر سے گزار دے کہ ان کے نور ایمان نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ وہ اتنے شان والے ہیں، وہ اتنے شرف والے ہیں، وہ اس قدر و منزلت والے ہیں، وہ جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ یہ سب اصحاب یمین میں ہیں۔ اب ذکر ہو رہا ہے اصحاب شمال کا، یہاں کافر مراد ہے، گناہگار نہیں۔ یعنی میں جو پہلے بات بیان کر چکا ہوں اس لیے میں نے وضاحت کی ہے، دائیں ہاتھ والے سارے ایمان والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ایمان والے نہیں بلکہ کافر ہیں۔ مسلمان گناہگار بھی ہوگا تو کبھی نہ کبھی تو بخشا تو جائے گا نا، آخر ایمان والا جو ہوا، اس لیے وہ صحاب الیمین میں ہے۔ اور یہ شعب الشمال جو ہیں یہ بخشے جانے کے لائق نہیں ہیں، یہ کافر ہیں جن کے سینے کو توڑ کر ان کا الٹا ہاتھ پس پشت نکال کر پچھلی جانب سے ان کو نام اعمال تھمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجل کریم اب ان کا حال بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات کتنی عبرت کی بات ہے، تم کس میں سے ہونا چاہتے ہو؟ خلا کے کائنات جل والا شیخ فرماتے ہیں وہ صحاب الشمال، اور وہ جو الٹے ہاتھ والے ہیں، ما صحاب الشمال، سننے والے تو کیا جانتے ہیں کہ ان کی کتنی بری حالت ہے جو الٹے ہاتھ والے ہیں۔ دائیں ہاتھ والے کتنے اعلیٰ اور بائیں ہاتھ والے کتنے برے۔ فی سموم و حمیم، وہ سموم اس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو اپنی لطافت اور تیزی کی وجہ سے مساموں کے اندر داخل ہو کر اندر کو جلا دے۔ معاذ اللہ تعالیٰ وہ باد سموم ہوتی ہے، وہ ہوا ہوتی ہے جو اجاڑ دینے والی ہوا ہے۔ ویسے جب انسان اپنے جسم کو کوئی بھی حرارت دیتا ہے تو یہ بہت تھوڑی، آدھے انچ تقریباً، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی کم جسم کے اندر حرارت جاتی، زیادہ نہیں جاتی، اس کے آگے تک نہیں جاتی، تھوڑی جاتی ہے حرارت، لیکن وہ باد سموم ایک ایسی حرارت ہے جو جسم کے اندر داخل ہو جائے گی۔ آگ کی حرارت جسم کا ظاہر جلاتی ہے، اندر کو گرم نہیں کرتی، وہ ظاہر جل جانے سے انسان مر جاتا ہے، لیکن اندر داخل ہوتی آگ، مگر وہ باد سموم اندر داخل ہو جائے گی، مساموں کے راستے سے اندر کو جلا ڈالے گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ وہ حمیم، قبل ازلی بھی آپ سن چکے ہیں کسی سے لفظ حمام ہے، گرم پانی کی جگہ حمیم ابلتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ باد سموم ہوگی، اتنی شدید گرم ہوا کہ جو جسم کو جلسائے گی نہیں بلکہ مساموں کے راستے اندر داخل ہو کر اندر کو بھی جلا دے گی، اندر بھی آبلے بنا دے گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ۔ وحمیم، اور وہ ہوں گے کہاں؟ کھولتے ہوئے پانی میں۔ یہ کن لوگوں کی حالت ہے؟ جو اصحاب الشمال ہیں۔ ایمان والوں کو ایسے نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، سزا ملے گی، جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے گی، مگر وہ سزا نہیں جو کافر کو ملتی ہے، ان کی سزا میں کمی ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں وَظِلٍّ، اور سائے میں ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ابلتے ہوئے پانی میں، جلا دینے والی ہوا میں، اور سائے میں، سایہ کس چیز کا ہوگا؟ یحموم، شدید گرم ہوا، جو آگ کا سایہ، دھوئیں کا سایہ، یحموم حمام، ابلتی ہوئی شے، یعنی شدید گرم دھوئیں کی لپیٹ میں ہوں گے، شدید گرم دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی، رب کریم اس کی صفت بیان فرماتے ہیں لا باردن، لفظ سایہ سمجھ کے یہ نہ سمجھ بیٹھنا وہ ٹھنڈا ہوگا، لا باردن، اس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا کریم، نہ اس میں کوئی عزت ہوگی۔ عموماً سائے کے نیچے عزت ہوتی ہے، سائے کے نیچے ٹھنڈک ہوتی ہے، مگر وہ آگ کی تپش کا سایہ جس کو اللہ نے سایہ فرمایا، اس لیے ترجمہ سایہ ہی کیا جائے گا، دھوئیں کا، سیاہ دھوئیں کا، شدید گرم دھوئیں کا سایہ، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، جس میں آگ لگی ہوئی ہوگی، وہ سایہ ان کو دیا جائے گا جس پہ ذرا بھی ٹھنڈک نہ ہوگی، نہ ان کی ذرا بھی عزت ہوگی۔ انہم کانو، یہ ان کو سزا کیوں دی گئی ہے؟
بلا وجہ تو نہیں دی گئی، بلا سبب تو سزا نہیں دی گئی. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے قبل وہ رب کائنات جل وعلا کی نعمتوں میں شک و شبہ کرتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے، رب پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے. ان کو اس جرم کی سزا ہے. یہ انکار کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، جن کو بتایا جاتا تھا اس کا انکار کرتے تھے. یہ سزا ان کو اس انکار کی ہے، یعنی یہ سزا کفر کی ہے. سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیں، یہ سزا ان کو ان کے کفر کی ہے جو انہوں نے کفر اختیار کیا تھا. اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى حِنْثٍ عَظِيمٍ، یہ سزا ان کو کیوں دی گئی ہے؟ وَكَانُوا، وہ یہ تھے، يُصِرُّونَ اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصرار کرنا، ضد کرنا، کسی بات پر ڈٹ جانا، ضد کرنے کو اصرار کرنا کہا جاتا ہے. مصر جو کسی بات پر ضد کرے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، وہ اصرار کیا کر ضد کیا کرتے تھے عَلَى حِنْثِ الْعَظِيمِ، معاذ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو اپنایا کرتے تھے. سب سے بڑا گناہ بلا کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. باقی کبیرہ گناہ اس گناہ سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے. رب کریم فرماتے ہیں وہ بڑے گناہ پر ضد کیا کرتے تھے، اڑا کرتے تھے، اس سے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے آپ کو جدا نہ کیا کرتے تھے. یاد رکھیے ایمان والا جو گناہ کرتا ہے، ایمان والا گناہ کرتا ہے، مگر اس کی جو بیس بنیاد ہوتی ہے، جو سمجھے جو اس کی زمین ہوتی ہے، وہ تو ایمان پر ہی مشتمل ہوتی ہے نا. بنیادی طور پر تو ایمان والا ہے نا جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ تو اضافی چیز ہے نا. اور کافر کی بیس کس پر ہوتی ہے؟ کفر پر اور شرک پر، اس لیے اس کو سزا ہمیشہ کی ہے. وہ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول پر یقین تو رکھتے ہیں نا، پھر وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے کچھ نہ کچھ سے حیا بھی آتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، خواہ وہ عملی طور پر کریں یا جیسے بھی کریں. لیکن کافر تو اپنے گناہ پر ضد کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور شرک کو حقیقت سمجھتے ہیں اور اسی کو اپناتے ہیں. جس طرح آپ جانتے ہیں کافروں کو، ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں. وہ یہودی عیسائی میرے نبی کا انکار کرتے ہیں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا مان لیا، رب بنا بیٹھے، وہ بھی مشرک ہو گئے، کافر بھی ہو گئے، مشرک بھی ہو گئے. ان کو رب کہہ کر اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وہ بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ یہ کہا کرتے تھے کیا اذا، جس گھڑی جب متنا، ہمیں موت آ جائے گی، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ یہ کہا کرتے تھے. یعنی وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے. اب ان کو اس بات کی سزا ہے. گویا یہ ساری باتیں کافروں کی باتیں ہیں، گناہ گاروں کی نہیں. کوئی گناہ گار کتنا بڑا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، دن رات اس شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتا، کبھی میرے نبی کا انکار نہیں کرتا، کبھی قیامت کا انکار نہیں کرتا، ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے. اور یہ حال جس کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، یہ کافر کی حالت ہے. وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے. اور وہ کہتے تھے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور کیا ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ کہتے تھے یہ سب کچھ غیر ممکن ہے، نہ ہم زندہ دوبارہ ہوں گے، نہ ہمارے باپ دادا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. ہندوؤں کا عقیدہ آگوان کا ہے، تناسخ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی، مرنے کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے. تناسخ کا عقیدہ ہے، ایک شکل سے دوسری شکل میں آ جاتا ہے. وہ بھی قیامت کے منکر ہیں، کہتے کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور ان کا عقیدہ کچھ اس طرح کا ہے، ہندوؤں میں بڑی ذات برہمن کی ذات ہے اور سب سے حقیر ذات شودر کی ذات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی برہمن تھا وہ مسلسل جرم کرتا رہا، ممکن ہے کہ آئندہ جنم میں وہ عام ہندو ہو
खश्तरी हो या फिर शूद्र हो। और वो शूद्र जो बहुत अच्छे काम करता रहा, हो सकता है अंदर जन्म में वो खश्तरी हो, जिसको आप खतरी कहते हैं, खश्तरी लफ्ज है, वो खश्तरी हो या हिंदू हो या ब्राह्मण हो। और बाद औकात उनका यकीन है कि कोई आज इंसान अगले जन्म में जानवर बन सकते हैं, दरिंदा भी, भेड़िया भी, कोई और तो चूहा, बिल्ला, सांप वगैरह। और उस इन अकीदे बातिल की बिना पर किसी के मर जाने के बाद अपने सहन में थोड़ी सी राख बखेर देते या आटा बखेर देते, उसके ऊपर एक टोकरा ऊंधा रख देते और सुबह को टोकरा उठा के देखते कि इसके ऊपर किसका पांव लगा हुआ है। रात कीड़ियां, जानवर, कीड़े मकोड़े घूमने फिरने की वजह से उस पर कोई ना कोई शक्ल सी बन जाती। फिर वो अंदाजा लगाते ये पांव इंसान का है, शेर का है, कुत्ते का है, बिल्ले का है, सांप का है, छपकली का है, चूहे का है, किसका पांव है। वो गुमान करते, फिर कहते ये फला का पांव है। वो कहते कि हमारा वो बंदा जो मर गया या औरत जो मर गई अब वो फला जून में आ गई है, या उसकी शक्ल बदल गई है, अब वो कुत्ते बिल्ले की शक्ल में आ गई है। फिर उस जानवर की ताज़ीम करते और कहते मालूम नहीं कुत्तों में से कौन सा कुत्ता वो हमारा बंदा है, जो पहले इंसान था वो कुत्ता बन गया या कुतिया बन गई वगैरह वगैरह। ये उनका अकीदा है और ये उनका अकीदा कुफर है। इस अकीदे का रखने वाला कायल भी काफिर है। ईमान वाला ये यकीन रखते हैं कि कयामत आएगी, मरने के बाद कयामत के जिंदा होना होगा। यह अगवान तनासुक का हरगिज ईमान वाला कायल नहीं है। यह अकीदा रखना कुफर होगा, दायरे इस्लाम से खारिज बंदा हो जाता है। रब्बे कायनात जल्ल वाला शाह तो वो कहते थे कि हम जब हम मट्टी हो जाएंगे हमें दोबारा उठाया जाएगा, अवाउनल अव्वलून, और हमारे पहले बाप दादा को भी उठाया जाएगा। ये उनका कहना था, उनका इनकार था। ईमान वाला अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, अल्लाह ताला जल्ल वाला के नबी पर ईमान लाता है और सारी ज़रूरियात दीन पर ईमान लाता है। अल्लाह ताला की नाज़िल फरमुदा किताबों पर भी, अल्लाह ताला जल्ल वाला के फरिश्तों पर भी, अल्लाह ताला जल्ल वाला के सारे रसूलों पर भी, और क़यामत के दिन पर भी, मरने के बाद जिंदा होने, जन्नत व जहन्नम में जाने और हिसाब व किताब होने, इन सारी ज़रूरियात दीन पर एक ईमान वाला ईमान रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। रब्बे करीम तेरा शुक्र, तेरा एहसान है कि तूने ये ईमान की दौलत हम नाचीज बंदों को भी अता फरमा दी है। हम इन सारी बातों पर ईमान रखते हैं जिन पर ईमान रखने का तूने हुक्म दिया और तेरे नबी ने हुक्म दिया। मौला ताला ये नेमत उज़्मा जो तूने हमें अता फरमाई है, इस नेमत उज़्मा पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। तेरा वादा है, तू खुद फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर कोई भी सच्चा नहीं। तेरा वादा है, तू सच्चा है। तूने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमत के मिलने पर तो मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं नेमत छीनूंगा नहीं, मैं नेमत में इजाफा कर दूंगा। मौला ताला दौलत ईमान अता करने पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। मौला हमें जिंदा रखना ईमान पर, हमें मौत आए ईमान पर, क़यामत के दिन उठना तो तेरी रहमत का, तेरे नबी के दामने कर्म का साया हमारा मुकद्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लाहु तआला अअलम बिइस्रार किताब।